بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پبلک چیک پوائنٹ میں خوش آمدید۔ 5,000 جو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 18 ایسے سوالات بتانے جا رہا ہوں جو گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ تو میں ان سوالات کو ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد ان جوابات کو بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ان سوالات کے اندر کچھ ایسے سوالات ہوں گے کہ کون کون سی خواتین جو ہیں ان کو یہ پیسے ملیں گے، کون کون سی خواتین اس کے لیے اہل ہیں، اس کی آپ پیمنٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے کتنے آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے سروے کے ٹائم کون سا نمبر دیا تھا، اب وہ نمبر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میسیج کا کس طرح چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ صرف اور صرف پیمنٹ اپنی چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر پیمنٹ حاصل کرنے میں آپ کو ریٹیلر کی طرف سے کوئی کٹوتی کا معاملہ سامنے آتا ہے، جیسا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں، کوئی ایجنٹ اگر کٹوتی کر لے، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، کس نمبر کے اوپر آپ اپنی کمپلین درج کرا سکتے ہیں۔ یہ والی پیمنٹ آپ کیش کی صورت میں لے سکتے ہیں یا آپ اس کو اپنے بینک کے اندر جمع بھی کرا سکتے ہیں۔ اس طرح کے 18 سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ نے نہ صرف خود دھیان سے سننے ہیں بلکہ یہ سارے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے ہیں تاکہ دوسروں کی مدد ہو سکے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان ریلیف پیکیج 2025 کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 40 لاکھ گھرانے جن کا پی ایم ٹی سکور 32 سے کم ہے، جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ میں کروایا ہوا ہے اور ان کا پی ایم ٹی سکور 32 سے کم آیا ہے، تو ان لوگوں کو یہ پیسے ملیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ اس پروگرام کے لیے کون کون اہل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ میں اپنا ڈائنامک رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے، اپنا اندراج کروایا ہوا ہے اور ان کا پی ایم ٹی سکور 32 سے کم آیا ہے، تو وہ اس کے لیے اہل ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ رمضان پیکیج کی رقم کس طرح نکلوائی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رقم آپ اپنے ڈیجیٹل والیٹ سے نکلوا سکتے ہیں، کسی بھی ایزی پیسہ، ایچ بی ایل کنیکٹ، یو بی ایل اومنی، آپ ان سے اپنی رقم نکلوا سکتے ہوتے ہیں، یا آپ بینک کے اندر جو ہے جمع کرا کے بھی اپنے اکاؤنٹ میں اس کو نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 9999 سے آپ کو تصدیقی میسیج بھی ملے گا، اور اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ رقم آپ اپنے کسی بھی قریبی ایجنٹ سے نکلوا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ڈیجیٹل والیٹ نہیں ہے تو یہ رقم کیسے وصول کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈیجیٹل والیٹ نہیں ہے تو آپ کا اگر کسی بھی بینک کے اندر اکاؤنٹ نمبر ہے تو یہ پے آرڈر اس کے اندر جمع ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ میں وزیر اعظم کی طرف سے جو پیکیج یہ والا مل رہا ہے، اس کی رقم کب تک نکلوا سکتا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی اس پیمنٹ کو نکلوانا ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد یہ پیمنٹ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں واپس ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میں اس کے لیے اہل ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 9999 سے میسیج آئے گا، اور جن کو میسیج آئے گا وہی اس پروگرام کے لیے اہل ہوں گے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کیا یہ امداد ایک بار ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امداد صرف اور صرف ایک بار ہی ملے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اگر 9999 سے میسیج نہیں آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے اہل ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ میں کس طرح چیک کر سکتا ہوں کہ مجھے رقم ملی ہے یا نہیں ملی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 9999 سے آپ کو میسیج آیا ہے تو آپ کو رقم مل جائے گی۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اپنے ڈیجیٹل والیٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو اماؤنٹ شو ہو جائے گی اگر آپ کے اس کے لیے اہل ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ میرے شناختی کارڈ کے اوپر کوئی موبائل نمبر رجسٹرڈ نہیں ہے تو میں اپنی رقم کس طرح ایجنٹ سے نکلوا سکتی ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں اور آپ لوگ صرف اور صرف ایجنٹ کے پاس جائیں گے اور شناختی کارڈ دے کر آپ اپنا بائیو میٹرک کروا لیں گے، یعنی کہ آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ نمبر کے اوپر بھیجی گئی ہے۔ اگر آپ کا 9999 سے میسیج نہیں بھی آیا تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لے کے ایجنٹ کے پاس جائیں گے اور وہ انگوٹھا لگوا کے آپ کو آپ کی رقم دے دیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اگر موبائل بھی پاس ہے لیکن ڈیجیٹل والیٹ کے اندر رقم نہیں شو ہو رہی تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو اگر رقم نہیں شو ہو رہی تو آپ 24 گھنٹے تک ویٹ کریں، 24 گھنٹے تک امید ہے آپ کو آپ کی رقم شو ہونے لگ پڑے گی۔ اگر اس کے باوجود نہ شو ہو تو آپ 9999 پہ کال کر کے اپنا مسئلہ درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میری بائیو میٹرک کی تصدیق ناکام ہو جائے
یہ انگوٹھے والا مسئلہ جو بے نظیر انکم سپورٹ میں اکثر آتا رہتا ہے آپ لوگوں کو، یہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر بایو میٹرک کا مسئلہ آ جائے تو کیا کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی اور ریٹیلر کے پاس جا کے ٹرائی کریں۔ جس طرح آپ کو بتاتے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ڈیوائس سے آپ کے پیسے نہیں نکلے تو دوسری ڈیوائس سے جا کے نکلوا لیں۔ اگر پھر بھی دوسری ڈیوائس پہ بھی آپ کا مسئلہ آئے تو آپ کسی بھی قریبی نادرا کے دفتر میں جا کے اپنے انگوٹھے اپڈیٹ کروا لیں اور اس کے بعد دوبارہ ٹرائی کریں۔ جس طرح آپ کو ہر کس سے پہلے بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی تیاری کر لیں، شناختی کارڈ وغیرہ چیک کر لیں، کوئی ایکسپائر تو نہیں ہے، اور اگر کسی کے انگوٹھے کا مسئلہ ہے تو انگوٹھے اپنے نادرا سے اپڈیٹ کرا لیں۔ یہ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا شناختی کارڈ نمبر ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنا کارڈ فوری طور پہ اپڈیٹ کروائے، ورنہ وہ اپنے پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ ہر ویڈیو سے پہلے اکثر آپ کو بتاتے ہوتے ہیں پیمنٹ سے پہلے کہ آپ لوگ اپنے شناختی کارڈ چیک کر لیں، اگر کسی کا ایکسپائر ہے تو پیمنٹ آنے سے پہلے جو ہے آپ رینیو کرا لیں تاکہ آپ کو قسط لینے وقت مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ اسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا ڈیجیٹل والیٹ کی ادائیگی کے لیے CNIC سے منسلک موبائل نمبر ہم چینج کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ سسٹم آٹومیٹکلی آپ کا وہ والا موبائل نمبر سلیکٹ کرے گا جو سروے کرواتے وقت آپ نے اندراج کروایا تھا۔ اسی نمبر کے اوپر آپ کو 9999 سے میسج آئے گا۔ اگر تو آپ کو موبائل نمبر نہیں یاد یا آپ شک میں ہیں اور آپ کو میسج کا نہیں پتہ، تو آپ کسی بھی قریبی ایجنٹ کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ آپ اپنا بایو میٹرک لگوا کر اپنی پیمنٹ چیک کروائیں گے اور اس کے بعد وہاں سے وصولی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا مجھے 9999 کے علاوہ اگر اس طرح کا میسج آئے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے جو 5000 کی رقم دی جا رہی ہے اس کے لیے 9999 سے ہی میسج آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے آپ کو اطلاع نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہے کہ کیا مجھے رمضان پیکج حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس ادا کرنی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ کسی طرح کی کوئی فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ آپ کو بالکل فری دیا گیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کی کوئی شکایت ہو، کوئی بندہ آپ سے کٹوتی کروا رہا ہو تو 9999 پہ کال کر کے آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر میں پہلے کوئی امداد لے رہا ہوں تو کیا میں یہ والی امداد لے سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مستحق ہیں اور جن لوگوں کا بے نظیر انکم سپورٹ میں اندراج ہو چکا ہے اور ان کا PMT سکور 32 سے کم ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ رمضان ریلیف جو ہے یہ کیا ایک دفعہ دیا جائے گا یا بار بار ملتا رہے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ صرف اور صرف رمضان المبارک 2025 کے لیے ہی ہے اور ایک ہی دفعہ صرف اور صرف ملے گا۔ تو یہ تھے وہ 18 سوالات اور ان کے جوابات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے تھے اور آپ لوگ بار بار کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام سوالات اور ان کے جوابات اچھی طرح سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور پوچھیے۔ اس ویڈیو کو خود سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔